السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج جمعرات کو سری لنکا کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر DMC کے مطابق 22 نومبر سے شروع ہوئے سری لنکا میں 3,35,000 سے زیادہ لوگ موسم کی خرابی صورتحال سے متاثر ہوئے۔ DMC نے اپنی تازہ ترین صورتحال کی تازہ کاری میں کہا ہے کہ ملک بھر میں کل 25 انتظامی اضلاع میں سے 23 میں 99,876 خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 3,35,155 افراد بارش سے متعلقہ آفات کا شکار ہوئے ہیں۔ DMC نے بتایا کہ آفات میں 12 افراد ہلاک، 17 زخمی اور 2 لاپتہ ہیں۔ DMC نے کہا ہے کہ 95 مکانات کو مکمل اور 1708 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ محکمہ موسمیات نے آج جمعرات کو کہا کہ خلیج بنگال پر ایک گہرا دباؤ سری لنکا کے مشرقی ساحل کے قریب جانے اور مزید شدت اختیار کر کے طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے یورپی کمیشن کی نئی ٹیم کی منظوری دے دی، جس کی سربراہی جرمنی کی ارسولا وان ڈیر لیئن کر رہے ہیں، جو بطور صدر اپنی دوسری 5 سالہ مدت پوری کریں گے۔ سنہوا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ قانون سازوں نے حق میں 370، مخالفت میں 282 ووٹ ڈالے، 36 غیر حاضر رہے، جس سے 27 رکنی ایگزیکٹو ٹیم کو ہری جھنڈی ملی۔ یورپی پالیسی سینٹر کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو جینس ایمانوئلڈس نے کہا ہے کہ نیا کمیشن بہتر صدارتی نظام کی عکاسی کرتا ہے، جس میں کمشنرز بڑی حد تک وان ڈیر لین کے ساتھ منسلک ہیں۔ پچھلی اصطلاح کے برعکس اختلافی آوازیں غائب دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ ایک مضبوط صدر مشکل وقت کے دوران تسلسل کی پیشکش کرتا ہے، ایمانوئلڈس نے مضبوط کابینہ کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسرائیل نے بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی جانب سے وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو اور سابق وزیر دفاع یوو گلینڈ کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف اپیل دائر کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہوئے ایک بیان میں کہا گیا کہ تل ابیب نتنیاہو اور یوو گلینڈ کے خلاف ICC کی جانب سے جاری وارنٹ گرفتاری کی قانونی حیثیت اور عدالت کے دائرہ اختیار کو مسترد کرتا ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ روز اس فیصلے کے خلاف ICC میں اپیل دائر کی تھی، ساتھ ہی وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد ملتوی کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر ICC اپیل مسترد کر دیتا ہے تو اس سے پتہ چلے گا کہ عدالت اسرائیل کے خلاف متعصب ہے۔ 21 نومبر کو ICC نے غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اور سابق وزیر دفاع گیلنڈ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ نتنیاہو اور گیلنڈ کو یورپی یونین کے تمام رکن ممالک کے ساتھ ساتھ جاپان، کینیڈا، میکسیکو، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ تقریباً تمام وسطی اور جنوبی امریکی ممالک اور افریقی ممالک کی اکثریت سمیت ICC کے 124 رکن ممالک کا سفر کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت معطل کرنے کی ایک قانون ساز کی درخواست مسترد کر دی۔ کیئر سٹارمر نے یہ تبصرہ پارلیمان میں ہفتہ وار وزیر اعظم کے سوالات کے سیشن میں کیا۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی کے رکن پارلیمان بریڈن اوہارا نے اسرائیلی حکومت غزہ میں مزید امداد کی اجازت نہ دینے کے سٹارمر کے مطالبے کو دہرایا۔ اوہارا نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو فون کرنے اور انہیں یہ بتانے کے لیے وہ بہت غصے میں ہیں اور کچھ کریں۔ SNP کے رکن پارلیمان نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کو تمام اسلحے کی برآمدات کو روکیں، پابندیاں عائد کریں، تمام غیر قانونی بستیوں اور تجارت کو روکیں اور فلسطین کو تسلیم کریں۔ قانون ساز کے جواب میں وزیر اعظم سٹارمر نے کہا ہے کہ میں نے اسرائیل کو ایسی صلاحیتوں کو فروخت کے بارے میں اپنا موقف بہت واضح کر دیا ہے جو ایران کے حملوں کے خلاف اپنا دفاع کر سکتی ہے، اور میں یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم ایسا کرنا جاری رکھیں گے۔ اسلحے کی فروخت کے 350 اجازت ناموں میں سے صرف 30 کو معطل کیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے 2 سپٹمبر کو اعلان کیا تھا کہ برطانیہ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت کے لیے جاری کیے گئے 350 لائسنسوں میں سے تقریباً 30 کو معطل کر دے گی۔ تاہم جزوی اسلحے کی پابندی میں اسرائیل کے F-35 لڑاکا طیاروں کے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے نکات شامل نہیں تھے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2735 پر عمل درآمد کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں، جس میں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ فلسطین کی سرکاری خبررساں ANC وافا کے مطابق محمود عباس نے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ افسر برائے مشرق وسطی امن عمل ٹور وینس لینڈ کا رام اللہ میں ان کے دفتر میں الوداع دورہ کیا۔ ملاقات کے دوران محمود عباس نے وینس لینڈ کو فلسطینی علاقوں میں ہوئی تازہ ترین پیش رفت اور غزہ کی پٹی، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے فلسطینی انتظامیہ کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ محمود عباس نے اس بات پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2735 پر عمل درآمد کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، جس میں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی، غزہ کی پٹی میں امداد کے داخلے میں تیزی لانے، وہاں سے اسرائیل کے مکمل انخلاء اور ریاست فلسطین کو غزہ پٹی کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں مکمل ذمہ داری قبول کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یوکرین کے وزیر توانائی جرمن
گیالو شیجنکو نے بتایا کہ روسی فوج نے ملک بھر میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر شدید حملے کیے ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں وزیر گیالو نے اعلان کیا کہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کی وجہ سے پورے یوکرین میں بجلی کی بندش ہے۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ توانائی کی تنصیبات ایک بار پھر دشمن کے شدید حملے کی زد میں ہیں۔ یوکرین بھر میں توانائی کی تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں۔ یوکرین کے بجلی کی ترسیل کے نظام کے آپریٹر اوکرونیئرگو نے ملک میں ہنگامی طور پر بجلی کی کٹوتی کا فیصلہ کیا ہے۔ گالو نے مزید کہا کہ حملوں اور بلیک آؤٹ کی تفصیلات جب سلامتی کی صورتحال اجازت دے گی واضح کی جائے گی۔ یوکرین کی فضائی کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر دیے گئے بیان میں بتایا گیا تھا کہ روسی فوج نے ملک کے کئی علاقوں خصوصاً دارالحکومت کیف پر میزائل داغے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور پڑوسی ملک میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین باؤم کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے بعد دونوں طرف کے بیانات میں مختلف موقف اختیار کیا گیا۔ خبر رساں NCAFP کے مطابق ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میکسیکو کی صدر نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ اپنے ملک سے امریکہ کی طرف جانے والے پناہ گزینوں کو روکیں گی۔ تاہم میکسیکن صدر نے اس کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ میکسیکو کی پوزیشن یہ ہے کہ سرحدیں بند نہیں کی جاتی۔ دونوں طرف سے جاری بیانات میں اس کال کو مثبت طور پر پیش کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ نومنتخب صدر ٹرمپ کی جانب سے پیر کو میکسیکو پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دیے کے بعد میکسیکو کی حکومت کی جانب سے جوابی کارروائی کی وارننگ دی گئی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر کہا کہ ابھی میکسیکو کے نئے صدر کے ساتھ زبردست بات چیت ہوئی۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ لبنان کی سرحد کے پیچھے سے اسرائیلی انخلا کا عمل دیکھے گی اور فلسطین کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اس نے اسرائیل پر فتح حاصل کی ہے۔ تنظیم کا یہ موقف اسرائیل کے ساتھ فائر بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہونے کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔ تنظیم کے بیان میں عوام کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے کہ اس کے جنگجو اسرائیلی فوج کے ارادوں اور حملوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں گے۔ وہ سرحد کے پیچھے سے اسرائیلی فوج کی نقل و حرکت اور انخلا پر نظر رکھیں گے۔ حزب اللہ نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں چھڑی جنگ کے بعد غزہ کے لیے معاون محاذ کھولا تھا۔ ایک سال تک لبنانی سرحد کے راستے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ جاری رہا۔ سلطنت عمان کے سلطان ہاشم بن طارق آج ترکی کے دارالحکومت انقرہ پہنچے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان ہاشم بن طارق کا صدارتی محل میں سرکاری تقاریب کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں۔ رہنما پہلے بالمشافہ ملاقات کریں گے، اس کے بعد بین الوفود مذاکرات کی سربراہی کریں گے۔ مذاکرات میں ترکی اور عمان کے درمیان موجودہ تعلقات کو فروغ دی جانے والی کارروائیوں پر غور کیا جا رہا ہے اور نئے تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ صدر اردوغان اور ہاشم بن طارق خاص طور پر فلسطین سمیت علاقائی اور عالمی تازہ ترین واقعات پر بھی بات چیت کریں گے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ریاض میٹرو پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ میٹرو سروس سے ریاض کے ٹریفک اجزاء میں کافی حد تک بہتری آنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق افتتاح سے قبل شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ریاض میٹرو کے حوالے سے ویڈیو دکھائی گئی، جس میں بتایا گیا تھا کہ میٹرو سروس ایک عظیم منصوبہ تھا جو اس دور حکومت میں مکمل ہوا۔ ریاض میٹرو کے 6 ٹریکس ہیں جن کی مجموعی لمبائی 176 کلومیٹر ہے، جبکہ اسٹیشن کی تعداد 85 ہے، جن میں 4 مرکزی اسٹیشن شامل ہیں۔ اس موقع پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو خصوصی شکریہ ادا کیا، جن کی بے مثال معاونت اور سرپرستی سے میٹرو سروس جو کل تک ایک منصوبہ تھا آج حقیقت میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ سروس اہل ریاض اور یہاں آنے والوں کے لیے مثالی سہولت فراہم کرے گی۔ واضح کہ ریاض میٹرو پہلے مرحلے میں 3 روٹس کے لیے سروس شروع کی جا رہی ہے۔ بعد ازاں دسمبر کے وسط تک مزید 3 روٹس کے لیے سروس شروع کر دی جائے گی۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے اتوار تک مملکت کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ SPA کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ سیلابی صورتحال اور گرد ہوائیں چل سکتی ہیں، جبکہ ریاض ریجن میں درمیانی درجے سے موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اسیر اور جیزان ریجن کے علاقے بھی درمیانی درجے سے موسلادھار بارش کی زد میں ہوں گے۔ قصیم، الشرقیہ اور بہا ریجن میں درمیانی درجے کی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ مدینہ منورہ اور نجران ریجن کے علاقے بھی ہلکی بارش سے متاثر ہوں گے۔ محکمہ شہری دفاع نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ خود کو محفوظ مقامات تک محدود رکھیں۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی انجینئر احمد راحجی کا کہنا ہے کہ مختلف شعبوں میں 3 لاکھ کے قریب سعودی مرد و خواتین کو روزگار فراہم کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق بجٹ کے حوالے سے منعقدہ سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جن شعبوں میں سعودیائزیشن کا اعلان کیا گیا تھا ان میں فارمیسی، ایکس رے ٹیکنیشین، اکاؤنٹنگ اور انجینئرنگ شامل ہے۔ ان میں سعودی کارکنوں کی خاطر خواہ تعداد کو روزگار کے موقع میسر آئے ہیں۔
احمد راجحی کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران لیبر مارکیٹ کے لیے مرتب کی گئی حکمت عملی بہتر انداز میں عمل کیا گیا ہے، تاہم مارکیٹ کی مزید بہتری کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ وزیر افرادی قوت نے کہا ہے کہ مملکت کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت کی جانب سے مرتب کی گئی اسٹریٹجی پر عمل کیا جا رہا ہے، جس میں بنیادی نقطہ بے روزگاری کا خاتمہ ہے۔ اس حوالے سے کامیابی حاصل کی ہے۔ ریاض میں منعقد کھجور ورلڈ نمائش کے تحت وی آر کے ذریعے عہد رسالت میں مدینہ منورہ کی زیارت کا اہتمام کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وی آر کے ذریعے عہد رسالت میں مدینہ منورہ شہر، مسجد نبوی، روضہ اطہر، حجرہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تجربہ میں مدینہ منورہ ہے پروگرام کے تحت کیا جا رہا ہے، جس میں وزٹرز اسلامی تاریخ کو زیادہ گہرائی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تجربے سے گزرنے والے وزٹروں نے کہا ہے کہ وی آر کے ذریعے مدینہ منورہ کی زیارت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کئی 100 سال پہلے کا سفر کیا گیا ہے۔ حضرت کے ریاض میں منعقد کھجور ورلڈ نمائش کا آج جمعرات کو آخری دن ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر آج جمعرات کو حرمین شریفین سمیت ملک کی مساجد میں نماز استسقاء پڑھی گئی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق مساجد میں باران رحمت کے نزول کے لیے دعائیں کی گئی اور خطبہ دیا گیا۔ باران رحمت کے لیے ادا کی گئی نماز کا سب سے بڑا اجتماع مسجد حرم میں ہوا، جہاں کعبۃ اللہ کے پہلو میں امام و خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر المیقالی نے امامت کروائی اور بعد ازاں خطبہ دیا۔ نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز اور گورنریٹ کے اعلیٰ عہدیدار نماز میں شریک ہوئے۔ شیخ ڈاکٹر ماہر المیقلی نے فرزندان اسلام کو تقویٰ اور استغفار کی تلقین کی ہے۔ بارش کے لیے خصوصی نماز کا دوسرا بڑا اجتماع مسجد نبوی شریف میں ہوا، جہاں شیخ ڈاکٹر خالد مہانا نے امامت کروائی اور خطبہ دیا۔ مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز اور گورنریٹ کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت مشائخ اور سربراہ علماء بھی شریک ہوئے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ کے ایک سینئر رکن نے امریکی اور برطانوی قانون دانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سیاسی قیدی نہیں ہیں اور ان پر ایسے جرائم کے الزامات ہیں جو اگر مغربی دنیا میں کسی پر لگیں تو وہ سزا سے نہ بچ سکیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے ہمراہ آج جمعرات کو بین الاقوامی میڈیا سے منسلک صحافیوں کے ایک گروپ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میری امریکی کانگریس کے ان اراکین جو ٹویٹ کرتے ہیں ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر یہ جرائم آپ کے ملک میں کسی نے کیے ہوتے تو کیا وہ سزا سے بچ جاتے۔ احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان امریکی کانگریس کے اراکین برطانوی لارڈز اور اقوام متحدہ سے رحم کی بھیک کے لیے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن امریکی اور برطانوی قانون دان ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔